بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے ام عائشہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ بہت عظمت والے اخلاق تھے میرے نبی کے، بہت عظمت والے اخلاق تھے میرے نبی کے۔ میں صرف 2 سے 3 واقعے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوں گا، اسی اخلاق کے اوپر۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی آتا ہے باہر سے آتا ہے مسجد کے اندر، وہ مسجد میں آ کے وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل آپ باہر دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کس طرح دیوار کی اوڑ لے کر یا کئی اوڑ لے کر شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ دیہاتی اعرابی بدوی وہ مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام یکدم اٹھتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں، ٹھہرو، رک جاؤ۔ وہ پیشاب کرتا ہے، فارغ ہوتا ہے۔ جب فارغ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، یہاں آؤ، ادھر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور بلا کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں، قریب بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر اسے سمجھاتے ہیں اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک آج ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مساجد کیا چیز ہے۔ ہم نے تو مساجد کے تقدس کو پامال کیا ہوا ہے، ہم نے تو مساجد کی عظمت کو پامال کیا ہوا ہے۔ کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہم، کوئی احترام نہیں کرتے ہم مساجد کا۔ مساجد میں آتے ہیں، وہی دنیاوی گفتگو مساجد کے اندر ہو رہی ہے، وہی کہا بازی مساجد کے اندر ہو رہی ہے، وہی گپے شپے مساجد کے اندر لگائی جا رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آج کا مسلمان تو مساجد کے اندر موبائل کے ذریعے گانے بجانے لے کر آ رہا ہے۔ مساجد تو دور کی بات ہے، نماز کے دوران ہمارا مومن وہ چائنا کے موبائل جیب میں رکھے ہوئے ہے، اللہ کی پناہ۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر، ادھر اس کو موبائل بجتا ہے، اتنی پوری مسجد گانے سے گونج اٹھتی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ یہ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد میں سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، اور آج ہو رہا ہے مساجد میں سے کیا نماز کے دوران، جماعت کے دوران گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم کیوں اس لعنت سے پیچھا نہیں چھڑاتے، اور ہم کیوں اس مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے موبائل کو بند نہیں کرتے؟ اور کیا موبائل ہی سب کچھ ہے؟ کیا موبائل کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی؟ اور کیا مساجد کے لیے بھی ہم موبائل کو بند نہیں کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کو کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس پہ شوب گندگی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو وہ اعرابی بڑا خوش ہوتا ہے، فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے،
فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا، اللہم ارحمنی و محمدا، اللہم ارحمنی و محمدا، 3 دفعہ بے دھڑک وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد کے اوپر رحم فرما، میرے اوپر رحم فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، میرے اوپر رحم فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے بندے، اللہ کی ایک چیز بہت وسیع ہے، اللہ کی ایک چیز بہت بڑی ہے، اور تو نے اس کو چھوٹا کیوں کر دیا، اور تو نے اس کو محدود کیوں کر دیا؟ اللہ کی رحمت تو سارے جہانوں کے لیے ہے، اللہ کی رحمت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، اور تو نے اس کو میرے ساتھ اور اپنے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ اور سارے جہان کے لیے مانگو، اور سارے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مانگو کہ اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی وعبادک جمیعا وعبادک جمیعا وعبادک جمیعا، اس طرح دعا مانگو، مفہوم اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اور پھر وہ اعرابی اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ دیکھو کیسے پیارے اخلاق تھے میرے نبی کے، میرے نبی نے اسے ڈانٹا نہیں، میرے نبی نے اسے مارا نہیں۔ صحابہ اکرام بھی لپکنا چاہے تھے، لیکن صحابہ اکرام کو بھی منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں چھوڑ دو اس کو۔ اور آج اگر مسجد کے اندر کوئی گالی دے دے، آج اگر ویسے ہی گناہ ہے ویسے ہی گناہ ہے، لیکن کوئی ایسا اعرابی دیہاتی کوئی آ کے مسجد میں کوئی ایسی حرکت کر بھی دے تو سارے کے سارے نمازی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور تو نے مسجد کے اندر یہ کر دیا، اور ہمیں اپنا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو یہاں عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے، اور میں تو کہتا ہوں ہم تو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بس ایک بت بن کے، ایک مجسمہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی۔ ایسا تو ہمارا حال ہوا پڑا ہے، ایسا تو ہمارا حال ہوا پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، ایک یہودی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے پکڑ کے کھینچا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جو لپیٹی ہوئی تھی اس کو کھینچنے کی وجہ سے گلے پر نشان پڑ گیا، گلے پر نشان پڑ گیا۔ صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا حق ہے، قرض مانگنا اس کا حق ہے، جو اس سے لیا تھا اس سے اچھا اس کو دیا جائے، اس سے اچھا اس کو دیا جائے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ او کتنی اذیتیں دی تھی مشرکین مکہ نے، اور کتنی اذیتیں دی تھی طائف والوں نے، اور کتنی تکالیف سے گزرے تھے میرے نبی جب طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اے میرے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ آج کا مسلمان کوئی اس طرح تکلیفیں پہنچانے والے کو معاف کر کے دیکھا ہے؟ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں اور میرے نبی کے طریقے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اور تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ امتی ہے، میرا وہ امتی ہے، اور جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور کسی سے بات بھی کرے تو اس کی بات میٹھی محسوس ہو، اور کسی کی طرف دیکھے بھی تو دیکھنے والا سمجھے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کسی سے بات کرے تو سمجھے ایسے انس و محبت اس کے ساتھ قائم ہو جائے کہ جیسے صدیوں سے وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ یہ اخلاق ہیں۔ اپنے کردار کو بنانا اخلاق ہے، اپنے بیہیویئر کو بنانا اخلاق ہے، اپنے آپ کو سنوارنا اخلاق ہے۔ صرف باتوں کی حد تک ہی نہیں، اپنے لین دین کے معاملات کو درست کرنا یہ بھی اخلاق ہے، لین دین کے معاملات میں صحیح راستے پر چلنا یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عظیم نبی دیا ہے، اور ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی امت کو نہیں دیا، اور ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی امت کو نہیں دیا۔ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور جس کی شان بیان کی جائے تو اس کی شان ہی ختم نہ ہو، اور جس کی عظمت کو بیان کیا جائے اس کی عظمت ہی ختم نہ ہو، اور جس کی رحمتوں کو بیان کیا جائے اور اس کی رحمتیں ختم نہ ہو۔ اتنا عظیم نبی، اتنی
عظمت والا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں قدر ہی نہیں ہے، اور ہمیں قدر ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، جس طرح محبت کرنی چاہیے اس طرح محبت نہیں کرتے، جو طریقہ ہونا چاہیے محبت کا وہ طریقہ نہیں اپناتے، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، باقی سارے ہمارے اعمال وہی کے وہی ہیں جو منافقین والے تھے یا یہود و نصارہ کے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔